یہ دنیا ایک عارضی اور فانی ہے، اور یقیناً جس طرح ہمارے آباء و اجداد اور آج دن تک جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے اور آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، یقیناً ہم بھی اس عارضی دنیا میں اپنی جو مقررہ زندگی ہے وہ گزارنے کے بعد ہم بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اب اس دنیا میں اور پھر جو اصل اخروی زندگی ہے ہماری، اور جو عالم آخرت اس میں کامیابی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ اگر یہ زندگی، یہ جو دنیاوی زندگی ہے جو ہمیں اس وقت میسر ہے، اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر گزاریں گے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق ہم جو نا اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے اور سنتوں پر ہم عمل پیرا ہوتے ہوئے گزاریں گے، تو یقیناً ہماری نجات ہے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے آئے روز ہم سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، لغزشیں ہوتی رہتی ہیں، چھوٹے بڑے گناہ بھی ہم سے ہوتے رہتے ہیں، چونکہ انسان کہتے ہیں کہ خطا کا پتلا ہے، یقیناً غلطیاں گناہ یہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہوں کہ جب یہ گناہ ہو جائیں تو کیا یہ گناہ مٹ بھی سکتے ہیں، اس حوالے سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، میں آج وہ ارشاد پاک آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر وضو فرمایا۔ وضو سے جب فارغ ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ انور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہ کیا میں تمہیں گناہوں کو مٹانے والے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں، یعنی اس عمل کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جب وہ تم عمل کرو تو تمہاری گناہ مٹ جائیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ مشقت کے وقت کامل وضو کرنا، مسجد کی طرف کثرت سے آمد و رفت رکھنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ تین عمل ایسے ہیں کہ جب تم کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری ہے اگر ہم یہ چھوٹا سا کام کریں، یعنی فقط سب سے پہلا کام یہ کریں کہ مشقت کے وقت وضو۔ دیکھیں آج کل سردی کا موسم چل رہا ہے، یقیناً وضو کرنا جنہیں گرم پانی اگر میسر نہیں ہے تو سرد پانی سے یعنی ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا یقیناً مشقت والا کام ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری سنا دی کہ اگر تم مشقت کے وقت کامل وضو کرو گے تو یاد رکھو کہ یہ تمہارے جو گناہ ہیں اور تمہاری طرف سے جو لغزشیں ہوتی رہی ہیں آج دن تک، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے ان گناہوں کو مٹا دے گا، ان لغزشوں کو ختم کر دے گا۔ دوسرا عمل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مسجد کی طرف، دیکھیں مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں، اور مسجد کی طرف اگر آپ کی آمد و رفت زیادہ ہے تو یہ عمل بھی محبوب عمل ہے۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد ایک انسان دوسری نماز کے انتظار میں جو رہتا ہے، یہ عمل بھی بہت اچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام اعمال ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمت بھی عطا فرمائے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔